نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واللہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کم گو بھی ہے، سادہ طبیعت، سادہ لباس والا ہے، مگر دل اس سے بھاگتے ہیں، لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں، اس کی باتوں میں اثر نہیں ہوتا، اس کی نگاہ میں تاثیر نہیں ہوتی، اس کی بات میں مٹھاس نہیں ہوتی، جبکہ دوسرا شخص سج دھج کے رہتا ہے، کوئی خاص نفلی عبادت بھی نہیں کرتا، مگر دل لوگوں کے کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی تنہائی کو سنوار لیا، اس نے اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کیا، اور پہلے والے شخص نے اپنی خلوت کو گناہ سے محفوظ نہیں رکھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی رات کو عبادت کرتا ہے تو اس کے اثرات دن میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ تنہائی میں عبادت کرتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اس عبادت کا نور اس کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا آدمی بظاہر بڑی عبادت کرتا ہے، نفل بھی خوب پڑھ رہا ہے، نفلی روزے بھی خوب رکھ رہا ہے، ذکر بھی کثرت سے کر رہا ہے، لیکن وہ تنہائی میں گناہ سے نہیں بچتا، اس کی خلوت پاکیزہ نہیں ہے، تو لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے مشائخ نے دلوں پر محنت کی، انبیاء نے لوگوں کے دلوں کو اپنا میدان بنایا، محنت کا فوکس دل پہ کیا۔ جب دل بن جاتا ہے تو آدمی تنہائی میں بھی گناہ سے ڈرتا ہے، تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے، کیمرے خراب ہوتے تو بھی یہ گناہ نہیں کرتا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی جلوت خراب تو خواص کی خلوت پاکیزہ نہیں، کوئی سب کے سامنے گناہ کر رہا ہے اور کوئی چھپ کے کر رہا ہے، کوئی لوگوں سے شرما کر سامنے گناہ نہیں کرتا، لیکن اللہ سے نہیں شرماتا، چھپ کر گناہ کر رہا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر ہمیں سکھلائی، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے، یعنی ہمارا لباس صاف ستھرا ہو، ہمارا بدن صاف ستھرا ہو، مسواک کرتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، لیکن دل گندا ہوتا ہے، تو فرمائے جیسے اپنے ظاہر بدن کو صاف رکھتے ہو، اس سے زیادہ اپنے باطن کو صاف رکھنے کی فکر کرو۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت،
آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ یعنی تن اجلا ہوا ہے لیکن من گندا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، من کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، برقی کمکموں سے پوری دنیا کو روشن کرنے والا انسان دل کی دنیا میں اندھیرے لیے پھر رہا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ دعا سکھلائی، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور ظاہر بھی نیک بنا۔ ایسا نہیں ہے کہ باطن آپ کا بہت صاف ستھرا ہے اور ظاہر پہ کوئی توجہ ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، او جی داڑھی سے کیا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، لباس سے کیا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ ظاہر بھی سنت کے مطابق، چہرے پر داڑھی ہو، سر پر عمامہ ہو، سنت سے قریب لباس ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے کی فکر کرو۔ اور یہ جو نیکی کا درخت ہے یہ ترک معصیت کی زمین پر اگتا ہے۔ جب تک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا تو نیکی کی توفیق ملے گی۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ تنہا چلو پر سیدھے راستے پر۔ بعض لوگوں کو آپ جب کسی گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں جی ساری دنیا ایسا کر رہی ہے۔ او بھائی، ساری دنیا اگر آگ میں جلے تو کیا ہم بھی جل جائیں گے؟ ساری دنیا اگر بیمار ہو جائے تو ہم بھی بیمار ہو جائیں؟ تو ساری دنیا کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے تنہا چلو، سیدھے راستے پر چلو۔ لازم نہیں حیات میں احباب کا ہجوم ہو، پے کرے خلوص تو کافی ہے ایک شخص۔ حدیث میں آیا کہ بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت اچھا اور بروں کی صحبت برا بنائے گی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، تو وہ یہودی اپنا گھر بیچ رہا تھا۔ خریدار آیا، اس نے قیمت پوچھی تو یہودی نے قیمت بتائی۔ خریدار نے کہا کہ آپ ویلیو سے زیادہ قیمت مانگ رہے ہیں، اس کی ویلیو تو 1000 ہے، آپ 2000 مانگ رہے ہیں، مارکیٹ ویلیو یہ نہیں ہے۔ اس یہودی نے کہا مجھے بھی پتہ ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے
کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے مالک بن دینار ہے تو مسلمان، اس سے مجھے میرے مذہب اور دین کا تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس کے پڑوس کا ایک فائدہ ہے کہ میرے بچے کبھی بھوکے نہیں سوئے، یہ اتنا خیال رکھتا ہے۔ تو 1000 میں ایسے پڑوسی کے مانگ رہا ہوں کہ تمہیں ایسا پڑوسی مل جائے گا۔ اسلام صرف اپنا خیال رکھنے کا حکم نہیں دیتا، یہ جامع مذہب ہے، یہ ایک ضابطہ حیات دیتا ہے، یہ اجتماعیت کا درس دیتا ہے کہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی کھلانا ہے، اولاد کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلانا ہے۔ فرمایا وہ کامل مومن نہیں بن سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ پھر یہ اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور پھر محلے والوں اور سارے عالم کے انسانوں کی فکر کی دعوت دیتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کافر کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جو اللہ کے کام تھے وہ ہم کرنے لگے اور جو ہمارے ذمے تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ بھائی یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، یہ شراب کیوں پیتا ہے، اور یہ تو جہنم میں جائے گا، اور یہ تو منافق ہے، اور یہ تو فاسق ہیں، یہ کام ہمارے نہیں تھے، یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ پوچھے گا نماز کیوں چھوڑی، روزہ کیوں چھوڑا، زکوٰۃ کیوں صحیح نہیں دی، یہ اللہ پوچھے گا۔ ہمارا کام تھا کہ ہم پوچھے بھائی تو بھوکا تو نہیں ہے، تو پیاسا تو نہیں ہے، تو علاج کے لیے پریشان تو نہیں ہے، تیری بیٹی کی شادی کے سلسلے میں تجھے کوئی ضرورت تو نہیں ہے، تیرے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے، تمہارے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ ہمیں یہ چیزیں کرنی تھی، ہم اس کو چھوڑ کر اس میں لگ گئے۔ یہ کدھر جاتا ہے، اس کی بیوی کدھر جاتی ہے، اس کی بیٹی کدھر جاتی ہے، یہ پیسے کیسے کماتا ہے، دوربینیں فٹ کر رکھی ہم نے، کیمرے لگائے ہوئے ہم نے، جاسوس پیچھے چھوڑ دیے۔ بھائی حساب کتاب اللہ لے گا، میں اور آپ نہیں لیں گے، اس کا محاسبہ اللہ کرے گا، میں اور آپ نہیں کریں گے، جزا اور سزا اللہ لے گا، وہ میرے اور آپ کے ذمے نہیں ہے۔ تو فرمائے ایک انسان کی تذلیل کر کے اللہ کی تعظیم نہیں کی جا سکتی۔ وہ اللہ کہتا ہے تم میری تعظیم کرتے ہو اور میری بنائی ہوئی مخلوق کی تذلیل کرتے ہو، میں کیسے راضی ہو جاؤں گا؟ تو اسی لیے نیکی کا درخت ترک معصیت کی زمین پر اگتا ہے، اور محبت مصطفیٰ کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا تک پہنچنے کے لیے اس کے نبی کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا، خدا تک پہنچنے کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کر کے ان کو خوش کرنا پڑے گا، ان کے حقوق دینے پڑیں گے، بیوی کو حق دینا پڑے گا، اولاد کو حق دینا پڑے گا، ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے گی، بھوکوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، پیاسوں کو پانی پلانا پڑے گا، ننگوں کو لباس پہنانا پڑے گا، بیماروں کا علاج کرنا پڑے گا، بے گھروں کو
گھر دینا پڑے گا، مقروض کا قرضہ ادا کرنا پڑے گا، تب اللہ راضی ہوں گے۔ ہم یہاں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ادب کے ساتھ، اور باہر جا کر اسی کے بندوں کو ستاتے ہیں۔ بھائی ایک آدمی کے آپ پاؤں دباؤ اور باہر جا کر اس کے بیٹے کو تھپڑ مارو، وہ خوش ہو جائے گا کہ تم نے تو میرے پاؤں دبائے؟ وہ کہے گا یار یہ پاؤں دبانا، گولی مارو اس کو، میرے بیٹے کو تو نہیں مارو۔ تو یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا خاندان ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے میں نے کھانا مانگا کیوں نہیں دیا، پانی مانگا کیوں نہیں دیا، لباس مانگا کیوں نہیں دیا؟ اے اللہ آپ تو کھانے سے، پینے سے، پہننے سے مستغنی ہے، آپ کو کیا ضرورت؟ اللہ فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے مانگا تھا، اس کو دے دیتا، آج بدلہ مجھ سے لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے خدا کو پیارے ہو جائیں۔ بھائی جب کوئی مر جاتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو پیارا ہو گیا، کہتے ہیں یا نہیں؟ جو نیک ہوگا اس کے لیے تو یہ کہہ سکتے ہو یہ اللہ کو پیارا ہو گیا، جو گناہگار ہے وہ کیسے اللہ کو پیارا ہوا؟ مرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ ایسی نماز پڑھو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، ایسی تلاوت اور قرآن سے لو لگاؤ کہ اللہ کو پیارے ہو جاؤ، ایسی نظروں کی حفاظت کرو کہ اللہ کو پیارے ہو جاؤ، ایسی دعائیں الہام ازاری سے مانگو کہ اللہ کو پیارے ہو جاؤ، ایسا اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق رکھو کہ اللہ کو پیارے ہو جاؤ، ایسا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو کہ اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ تو کوشش کرے مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں، اور اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بنانے کی فکر کریں۔ اور یہ جو باطن ہے اس کو بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ گھر بیٹھے نہیں بنتا۔ یہ شیطان بہت کھلاڑی ہے، بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا کھلاڑی کون سا ہے، آپ کسی کرکٹر کا نام لوگے، کسی فٹ بالر کا نام لوگے، ہاں کسی ٹینس کے کھلاڑی کا نام لوگے، کسی ریسلنگ کے کھلاڑی کا نام لوگے، لیکن یہ بات آج سن لے، دنیا میں سب سے بڑا کھلاڑی وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور اس سے بڑا کھلاڑی ہمارا نفس، اس سے بڑا کھلاڑی ہمارا نفس۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہر وقت تمہیں گناہ پر موٹیویٹ کرتا ہے۔ شیطان کے مکر کو بھی اللہ نے کمزور کہا، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، پاورفل بندے ہیں، ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیکن یہ جو نفس ہے ان کیدکن عظیم، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس نفس کو بنانے کے لیے اپنی آرزوؤں کا، حسرتوں کا، ارمانوں کا، ناجائز خواہشات کا خون کرنا پڑے گا،
آرزوے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔